سیرت و اخلاق کے اعتبار سے مریض اور خدا ناشناس برادران یوسف کو اب دربار یعقوبی میں واپس لوٹنا تھا، مگر اس صاحب نظر اور نبوی بصیرت کے حامل یعقوب کی بزم میں یہ سنگ دل تماشائی جائیں تو کیسے جائیں؟ بنا یوسف کے تو یعقوب دلگیر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے ان سب نے غیرت و حمیت کو پس پشت ڈال کر بن بادل کے برسات کی جھڑی لگا دی اور جھوٹ موٹ کے آنسو آنکھوں میں لا کر کہنے لگے کہ ابا جان، یوسف کو ایک ناہنجار بھیڑیے نے اپنا لقمہ بنا لیا، اور ہمارا جذبہ غیرت اتنا سرد نہیں ہوا کہ ہم کوئی بات گھڑ کر آپ کے سامنے بیان کریں۔ یہ لیجیے ابا جان یوسف کا کرتا جو خون میں لت پت ہو گیا ہے۔ ظالم اور حق ناشناس بیٹوں نے باپ کے دل کو اپنے اس ناروا عمل سے چھلنی کر دیا۔ احسان ناشناسی کے ایسے دردناک منظر بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتے کا مشاہدہ کیا تو وہ بھیڑیے کی چیرہ دستیوں سے پاک تھا اور خوشبوئے یوسف بھی ندارت تھی۔ غم و الم سے نڈھال ہو کر رہ گئے، مگر خدا کے برگزیدہ بندے اتنی زبردست دل شکنی، بے کسی اور قسم پرسی کے عالم میں بھی فصبر جمیل کی صدا لگایا کرتے ہیں اور اپنے آنسوؤں کو خدا کی مدد کے آنے کے لیے بہایا کرتے ہیں۔ ادھر برادران یوسف اپنی دانست میں یہ سمجھ رہے تھے کہ کنویں کی گہرائیوں میں یوسف کی زندگی کا آفتاب لبے بام آ گیا ہوگا، اس کے سامنے موت رقص کر رہی ہوگی، مگر یہ ان لوگوں کی بھول، کم نظری اور کوتاہ اندیشی تھی۔ قدرت ان کی سوچ پر ہنس رہی تھی کہ ارے نادانو، ابھی تو یوسف کی زندگی میں خود ید قدرت کو خوبصورت نقش ابھارنے ہیں، فتح و سربلندی ان کا نصیبہ ہوگا، کل ان کے چہرے پر مسرت کی کرنیں جھم جھم کرتی نظر آئیں گی، اور قدرت اس وقت زبان حال سے یوں کہہ رہی ہوگی کہ اے یوسف کے بھائیوں، تم سمجھو گے کہ بس یوں ہی شام سے مصر جانے والا قافلہ اتفاقاً بھٹک کر اس غیر آباد کنویں پر پہنچ گیا ہوگا، لیکن قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، اپنی عزت کی، میں یوسف کا رب، اس کا خالق اور اس کا محافظ یہاں آسمانوں پر بیٹھا ایک مربوط اور مستحکم نظام کی کڑیاں ملانے کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ میری تدبیر کی پہلی کڑی یہ ہوگی کہ میں مالک بن دعبر کو پانی لینے کے لیے کنویں پر بھیجوں گا، اور بجائے پانی کے یہ انمول موتی اس کے ہاتھ لگ جائے گا، جس کی صحیح قیمت کا اندازہ نہ تو اہل قافلہ لگا سکتے ہیں اور نہ تم۔ مالک بن دعبر نے کنویں سے برآمد ہونے والے اس بیش قیمت موتی کے حسن و جمال اور معنوی کمالات کے درخشاں نشانات کو دیکھا تو انگشت بدندہ ہو کر دیکھتا ہی رہ گیا اور خوشی سے نہال ہو کر پکار اٹھا، یا بشرا ہذا غلام۔